خوش ہوتا ہے کیونکہ کوئی ہوتا نہیں آپ کے اوپر نظر رکھنے والا. مطلب کام 100% کرتا تھا اور ریلیکس بھی کرتا تھا. دونوں مطلب یہ بھابھی جب شادی ہو گئی تو ایک جس وقت آپ نے بھابھی دیکھیں آپ میں ایک بڑا بہت پبلک یہ سننا چاہتی ہے آپ سے منہ سے سننا چاہتی کہ ہم سب ایک عام دکاندار سے لے کر کے جنرل پرویز مشرف تک میں آتا ہوں کہ وہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جاتا ہے وہ آدمی تو نارمل رہتا ہے لیکن جو ان کی مسز ہوتی ہیں وہ چینج ہوتی جاتی ہے. ان کو پتہ چلتا ہے آہستہ آہستہ اب میں مسز بریگیڈیئر ہوں, اب میں مسز میجر جنرل ہوں, اور اب میں جنرل کی مسز, اور اب میں صدر پاکستان کی بیگم. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے لگاؤ کہ جو میری مسز ہیں وہی مجھے اس بات پہ نخرت دکھا رہی ہیں کہ میں صدر کی مسز ہوں, ذرا میرا تھوڑا سا تو ایسا کچھ کہنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے تو اپنے پورے خاندان جو میرا امیجیٹ اور ان میں میں بہت خوش قسمت ہوں کہ یہ پورا خاندان ہمارا وہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آگے آ کر کوئی خواہ کے فیورز مانگے. تو مجھے بہت آرام تھی اس لحاظ سے ایز پریزیڈنٹ. پھر میں آپ کے قریبی حالانکہ ایسے دور میں خاندان ایک دم آتا ہے نہیں اور صدر بن گئے چلو یہ ان کی گریٹنیس ہے. پھر میں امیجیٹ خاندان میرے بھائی 2 بھائی ہیں, میرے پیرنٹس بالکل ان کی ریکوائرمنٹس. آپ کے ایک بھائی تو امریکہ میں شکاگو میں ڈاکٹر ہیں, وہ آئے تھے, ان سے میری ملاقات ہوئی. پھر اب اپنے امیجیٹ فیملی میری بیگم بالکل شی از ایکسٹریملی ہمبل, اور میرے خیال میں کپتانی کے زمانے سے اب تک ایز پریزیڈنٹ بالکل میری نظر میں ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل چینج نہیں. وہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو, سرونٹس ہیں, گارڈنر ہے, اس کو وہی عزت دیتی ہے. مطلب وقت نے ان کو بدلا نہیں, مطلب بچوں میں بھی ماشاءاللہ. آپ کے صاحبزادے سے میری ملاقات ہوئی نیو یارک میں. ہمارے پیرنٹس ایسے تھے, انہوں نے ہمیں تعلیم وہ دی ہے کہ کسی کو نوکر نہیں کرو, کوئی تمہارا نوکر نہیں ہے. ملازمت کر رہے جیسے تم ملازمت کر رہے, نوکر کہنے کا حق نہیں ہے. ہم تو اس میں ہماری ٹریننگ ہوئی ہے. حضرات, خاندان ان باتوں سے پہچانے جاتے ہیں خاندانی لوگ کہ وہ اپنے نوکروں کو بھی نوکر نہیں کہتے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے کام کر کے اجرت لیتا ہے, تو اس کا بھی اتنا ہی دنیا پہ حق ہے عزت سے رہنے کا جتنا ہمارا ہے. اور یہ وہی لوگ سوچتے ہیں جنہیں اپنے بزرگوں کی, اپنے بڑوں کی عزتوں کا پتہ ہوتا ہے. اور ہم جن صاحب سے 2-4 باتیں وہ کریں گے کہ جن صاحب کو ذرا سا انجوائے بھی کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ذہنی طور پہ بہت تھک جاتے ہیں لوگ, بہت زیادہ تھک جاتے ہیں آپ لوگ ذہنی طور پہ. ہر وقت میٹنگ, تو ہم ذرا میٹنگ سٹنگ میں تبدیل کر لیں گے اس کو. لیکن واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے آج میں کتنے احترام سے, ادب سے اور بڑی تمیز سے بریک لے رہا ہوں. اس سے پہلے میرے 100 شو ہو چکے, میں نے کبھی بریک اتنے احترام سے نہیں لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسہ تشریف فرمائے, سوچیں یار یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مطلب کیا ہنگامہ ہو رہا ہے. لیتے ہیں ایک بڑی خاموشی سے چھوٹا سا بریک لے کے واپس آتے ہیں. جنرل صاحب سے بھی بات چیت کرتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, آپ جا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ حالات ہی شہر کے اتنے خراب ہوتے ہیں. گھر میں رہیں تو بہتر ہے. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات چیت کر رہے تھے سابق صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف صاحب سے, اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, بھی رکا نہیں ہے. انسان جو اپنی زندگی میں اچیو کرتا ہے, جو اس کی اچیومنٹ ہوتے ہیں, ان چیزوں کو ہم جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک آرمی کے افسر کی, ایک کمانڈنگ افسر کی, ایک میجر جنرل کی, ایک بریگیڈیئر کی, اس کی کیا خواہشات ہوتی ہیں. ایک تو خواہش لازمی طور پہ ہوتی ہے جو میں سر سے پوچھنے لگا ہوں. سر, ایک فوجی کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے اس کے ذہن میں جو میرا خیال ہے ٹریننگ میں بٹھا دی جاتی ہے, جس کو وہ اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے, وہ ہوتی ہے شہادت, جس کو وہ کہتا ہے کہ کاش خدا مجھے یہ نصیب کر دے میدان جنگ. اور اگر وہ اس طرح نہیں کر پاتا
تو غازی بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور وہ جنگ میں شریک ہونا، جہاد کرنا، لڑنا اور غازی بن کے لوٹنا، وہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. وہ کہ شہادت بھی ایک بڑا درجہ ہے، لیکن وہ بھی بڑا درجہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے تمغہ بصالت، لال امتیاز، نشان امتیاز آپ کو مل چکے ہیں. تو یہ ابھی ان تمغوں میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سارا کچھ ملا ہے، اور 65 میں گیلنٹری ایوارڈ امتیازی سند بھی مجھے دیا گیا تھا. میں ستارہ جرت کے لیے ریکمینڈڈ تھا. تو میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے آپ کو یہ سارا کچھ اس زندگی میں عطا کر دینا، اور اپنے آنکھوں سے آدمیوں نے دیکھے، یہ بڑی وہ ہوتی ہے. اتنی خدمات آپ نے کی ہے، تو ڈیفینیٹلی جو شخص وطن سے اتنی محبت کرتا ہے اور اتنے محاذوں پہ لڑ چکا ہو اس قوم کے لیے، اس زمین کے لیے، ظاہر ہے اسے زمینوں سے تو پیار نہیں ہوگا. بالکل. اور اب آپ کو میرے خیال میں آپ کے پاس اتنے بہت زیادہ پلاٹس بھی نہیں ہوں گے تھے. میرے پاس بالکل، میں بہت امیر نہیں ہوں لیکن بہت غریب بھی نہیں ہوں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اور فوج بہت کچھ دیتی ہے. جی ہاں، اتنا یہ میرٹ اورینٹڈ ہوتا ہے، جتنا زیادہ آپ اوپر جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں ایک خاص سسٹم کے مطابق. تو اس زمین کی آپ نے حفاظت کی، اس زمین پہ آپ نے قبضے نہیں کیے؟ بالکل نہیں کیے. بالکل. اس کے چپے چپے کی حفاظت کی آپ نے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس زمین کی حفاظت کری. اور جب آپ حفاظت کر رہے تھے تو کچھ لوگ اس کے چپے چپے پہ قبضے بھی کر رہے ہوں. بالکل. تو یہ چیز میں ایک چیز اور افسوس، کیا ہماری قوم کو آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری قوم کو اب تک جو ہے اپنی ووٹ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا؟ جی ہاں، کافی حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن جس دور سے اب گزر رہے ہیں میرے خیال میں اب زیادہ اندازہ ہوا ہوگا. کیونکہ لوگوں کو نہیں اندازہ کہ یہ ووٹ ہے کیا چیز، اس کی طاقت کیا ہے. کیونکہ لوگ ہم جب جوتا خریدنے جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے اس کی قیمت کے اوپر بحث کرتے ہیں جوتے والے سے، لیکن جب پاکستان کا مستقبل چن رہے ہوتے ہیں تو اس آدمی کے بارے میں 5 منٹ نہیں سوچتے ہم. صحیح بات، صحیح، بالکل. آپ نے میڈیا کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اس کو بہت زیادہ آپ نے اس کو اسپیس دیا اور بڑا بولڈ کیا آپ نے. اور پھر وہ میڈیا آپ کے بھی لیے بہت، آپ کے خلاف بھی بولنا، میڈیا نے آپ کے خلاف، آپ ہی کی دی ہوئی اجازت، آپ ہی کے چینلائز، آپ کی سارا کچھ کیا ہوا. یہ اپنی جو پیروڈیز آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، میں نے کبھی آپ کو کاپی نہیں کیا، میں نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کی پیروڈی جب آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے، بہت سارے لوگ کرتے ہیں آپ کی پیروڈی، تو کبھی آپ کے تاثرات میں آپ کو کچھ ایسا فیل ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یا آپ اسے آرٹ سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چینل آپ کے ساتھ شرارت کر رہا ہے؟ ہاں، یہ دیکھیں، پیروڈی کرنا میں کوئی کباب نہیں، بالکل. اور ایک انسان کو انجوائے کرنا چاہیے. اپنے اگر مجھے کوئی کاپی کرتا ہے اس کا مطلب ہے یو آر سم تھنگ. ہاں، لیکن اس میں کچھ تھوڑی بیلنس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تمیز کا دائرہ ہوتا ہے، ایک کیا ایٹیکیٹس کا دائرہ ہوتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے کرنا چاہیے. اس کے باہر نکال کے چیپنس کی طرف کوئی چیپ قسم کی پیروڈی ہو رہی ہو، اور وہ بھی میرے ساتھ، جو آدمی کو دیکھنا چاہیے، چاہے مجھے وہ کوئی پسند کرتا ہے یا نہیں. لیکن میں ایک آرمی چیف رہا ہوں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا ہوں، میرا ایک رتبہ رہا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا، اس پروٹوکول کو دیکھنا چاہیے ڈیفینیٹلی. اور میں سر، یہ آپ کا نشانہ کیسا رہا آپ کے دور میں، جب آپ فوج میں تھے؟ نشانہ کیسا رہا آپ کو؟ ہتھیاروں پہ. جی، ویپنز کو یوٹیلائز کرنے میں. اور کتنے فاسٹ ہیں آپ؟ میں اچھا تھا، بہت اچھا تھا. میں ایس ایس جی میں ہمارے فائرنگ کمپٹیشن ہوتی تھی، اس میں پورے ایس ایس جی میں فائرنگ کمپٹیشن میں 30ویں نمبر پہ آیا تھا. مطلب یہ تمام جوانوں کے اندر میری بہت اچھی، جس میں پسٹل، سب مشین گن اور رائفل. جو جرک بھی لیتی ہیں، اس میں سے کچھ ویپنز کا آپ نے نام لیں، جو کچھ جرک آتا ہے جس کے اندر، اس سے نشانہ لگانا مشکل آئے تھے. جرک آج کل کے ویپن میں اتنا نہیں آتا ہے، وہ ایبسارب ہوتا ہے. اس وقت تو نہیں ہوں گے یہ والے ویپن سر، اس وقت تو وہی بندوقیں جو خود آگے لگتی بھی تھی آدمی کو.
گولی چلائی وہ لگتی تھی آگے. میں جب ہم Yes. کپتان وغیرہ تھے، یہ اس زمانے میں یہ 303 وغیرہ جو ہے نا، یہ بالکل یہ اور ہماری پولیس کے پاس تو ایسی بندوق ہے گولی چلاؤ تو خود آگے پولیس والے کو لگ جاتی ہے بعد میں. ایسا بھی ہے کچھ. اچھا یہ آپ سارا کرتے ہیں سر. آپ کو میں کیسا لگتا ہے میں فوج میں فٹ ہو سکتا ہوں؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. نہیں کوئی بھی میں مجھے آپ کوئی بھی میں تو نہ لیں پلیز. اب نہیں، اب مت جانا. پہلے جب تم جوان تھے جو 17 تھی. اچھا اس کا مطلب ہے آپ مجھے بوڑھا تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میں نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کری. میں عمر کی طرف آیا ہی نہیں ہوں، مگر آپ نے فوراً ہی کہہ دیا کہ اب مت جانا. یعنی آپ مجھے ایک وطن پرستی سے روک رہے ہیں آپ کہ ایک آدمی جانا چاہ رہا ہے کہ میں جا کے شانہ بشانہ آ نہیں سکتا نا آدمی اوپر لیول سے تھوڑی. جیسے آپ نے کہا کپتان آئے تھے، کپتان تھوڑی نیچے سے آنا ہوتا ہے. رگڑا کھا کر اکیڈمی سے سیکنڈ لیفٹیننٹ رگڑا کم ہوتا رہتا ہے جتنا آپ اوپر چلتے رہتے. تو ایک دم میں کسی سوچ سے اچانک جنرل نہیں بن سکتا. کوئی اگر کوئی میرے پہ محبت کرتا ہو کہہ دیا آپ جنرل بن جائیں تو بڑا اچھا پھر چلے گا، چلے جائیں. لیکن اگر تمہیں اکیڈمی میں کوئی دیکھ رہا ہے ابھی وہاں مت جانا، غلطی بھی مت رگڑا ہے. بچپن بہت پیارا گزرا ہوگا آپ کا ماشاءاللہ. نہر والی حویلی، آبا و اجداد کی زیر سایہ وہ زندگی، وہی تربیت آپ میں نظر آتی ہے. تو بچپن میں کیا شرارت ہے؟ سب سے اچھی شرارت کیا کی آپ نے آج تک؟ بچوں کے لیے پوچھ رہا ہوں میں، جو بچے دیکھتے ہیں نا ان کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کی کون سی ایسی شرارت تھی جسے کر کے آپ کہتے تھے اور جسٹیفائی تھے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ یہ میں بہت کرتا تھا. یہ میں کالج میں بھی ہاسٹل میں تھے، وہاں موقع بہت ملتا تھا. اسکول میں تو گھر پہ رہتا تھا تو اتنی. آپ نے ایک لفظ کہا ہاسٹل میں موقع بہت ملتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو وہاں زیادہ شرارتیں ہوتی تھیں. بس یہ بہت کرتے تھا. مطلب شرارت کو یاد نہیں آپ کو؟ ہاں نہیں ہے کافی. فلمیں دیکھنے رات کو دوستوں کے ساتھ نکل جاتے ہوں گے آپ؟ ہاں دیکھیں فلمیں. نکلتا. کون سے شو دیکھتے تھے؟ وہ کرتا جمناسٹکس کرتا تھا تو وہاں درخت تھے بالکل ہیج کے ساتھ، میں اس پہ جمپ مار کے وہ ہیج کے باہر ہو جاتا تھا. رات کے فلم دیکھ کر آتے تھے تو وہاں ایک مسجد تھی، وہاں بالکل ایف سی کالج کرسچن کالج، جی جی، اس کے بالکل باؤنڈری کے باہر مسجد تھی. جانا تو آسان تھا کیونکہ درخت اندر کی سائڈ پہ تھے. جب واپس آتے تھے اس درخت پہ پہنچتے نہیں تھے تو مسجد میں جا کر سو جاتے تھے. اور صبح سویرے چوکی نماز سے پہلے نکالتے تھے. وہ ہاسٹل کا گیٹ کھولتا تھا اور گیٹ کھول کے پورا راؤنڈ لگاتا تھا. ہم ادھر مسجد سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ گیٹ کھول گیا اب تو بھاگ کے ڈیش لگائے اندر کمرے میں. تو وہ چیک کرنے ہمارے کمرے میں آتا تھا تو آپ لیٹے ہوئے نظر آواز دیتے تھے سے آپ پہنچ گئے. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں، ان بغیر تو زندگی ادھوری ہو گئی. اچھا ان کے خیال میں بھی نہیں ہوگا، اس چوکیدار کے واچ مین کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو دیوار کود کے بھاگا ہے لڑکا، یہ کل جو ہے یہ جرنیل ہو گئے. یہ بھی ایک بڑی مطلب میرا اپنا خیال ہے کہ یہ زندگی کی ایک مزہ ہے یہ لائف کا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا پیچھے جو وہ چھوڑ کر آیا ہوتا ہے. ایک دفعہ اگر آپ نے مذاق یہ لینا، ایک انسیڈنٹ میں بتا ہی دیتا ہوں کہ ہاسٹل کی بات ہے. تو وہاں یہ جو فائر کریکر ہوتے ہیں، جی جی، اس کو اگر لیں آپ، اور اس میں نے ایک ڈیولپ کیا تھا کہ اگر آپ سگریٹ اسموک کر کے اس کی جو چندی ہوتی ہے اس کو سگریٹ میں گھسا دیں نا پیچھے سے اور اس کو چھوڑ دیں تو وہ ٹائم بم بن جاتا ہے. تو وہ میں نے ایک ہمارے اسسٹنٹ وارڈن صاحب تھے، ان کے گھر کے سامنے باہر ٹین کا ڈبہ پڑا ہوا تھا کوڑے والا. تو میں نے یہ کر کے ان کے گھر کے نا ادھر چھوڑ کے میں اوپر لیٹ کر چلا گیا. جب وہ ٹین کے اندر پھٹا ہے تو سارے 100 بندے ہاسٹل والے باہر، ان سب سے پہلے میں بھاگتا ہوا پہنچا تھی کیا آپ پوچھے ہوا کیا ہے؟ اچھا میں بلاک مانیٹر تھا. تو بعد میں 2-3 دفعہ اور ہم نے کیا بے ویریت جگہ میں.